اور غیر یقینی صورتحال پیدا بیوقوف بنانے والی بات ہے. کس کو بیوقوف بنایا ہے؟ یہ اس کی قیمت کیا ادا کیا ہے؟ لوگ چیخ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمینی حقائق کے لیے میں ہوں محبوب رحمان تنولی. آج بات کرتے ہیں ملک کی صورتحال پہ. ملک کی سیاسی صورتحال تو ایسی غیر یقینی کا شکار ہے کہ دن بدن ایسی خبریں آتی ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ صبح کیا ہونے والا ہے. اب خاص کر الیکشن کے حوالے سے جو غیر یقینی کی صورتحال ہے اس پہ ایسی افواہوں کا ایک بازار گرم ہے، نہ تھمنے والا سلسلہ جاری ہے. اور اب ایسے میں ایک خبر آ چکی ہے کہ صدر مملکت کسی الیکشن ڈیٹ کا اعلان کرنے والے ہیں، اور یہ اعلان کون سا میڈیا کر رہا ہے؟ وہ میڈیا کر رہا ہے جو اسے سابق حکومت کا سپانسر میڈیا کہا جاتا تھا. اس کی زبانی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وہ اعلان کرنے والے ہیں. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کا دباؤ ہے صدر پہ کہ وہ الیکشن کا اعلان کریں. اب اس میں بھی دو طرح کی رائے سامنے آ رہی ہیں. ایک جو وکلاء ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر کو اختیار حاصل ہے، جبکہ جو اس کا مخالف حلقہ ہے جو پی ٹی آئی کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب والا جو ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد اب الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اعلان کرے گا. تو اب اعلان کرے گا یا نہیں ہوگا، اس پہ عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ ایک غیر یقینی اپنی جگہ ہے. لیکن اس کے بعد ایک اور غیر یقینی صورتحال پیدا ہونے والی ہے کہ اب سپریم کورٹ میں چیف جسٹس بھی تبدیل ہو رہے ہیں. اچھا، عمر بدیال کا وقت پورا ہو گیا ہے، مدت پوری ہو گئی. اب جسٹس فائز عیسیٰ کا نمبر آ گیا ہے، وہ آنے والے ہیں. تو اس طرح وہاں بھی کئی خدشات و قوات مختلف طرح کی افواہیں اڑی ہوئی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ آرمی کورٹس جو ہیں یہ اڑا دیں گے فائز عیسیٰ صاحب، کوئی کس طرح کی رائے رکھتا ہے، کوئی کس طرح کی رائے رکھتا ہے. تو اسی طرح الیکشن کے حوالے سے اب اس میں ایک اور دلچسپ صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے عجیب قسم کے مطالبات کیے جا رہے ہیں. خاص کر بلاول بھٹو صاحب کی تو پچھلے کچھ دنوں سے مختلف تقاریر کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہر صورت وقت پہ ہونے چاہیے، اور وہ بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو 90 دن کے اندر الیکشن کرنے چاہیے. تو یہ اب دیکھیں دوسری صورت میں یہ عوام کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. یہ وہی بلاول بھٹو صاحب ہیں، یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جو چند دن پہلے ادھر ایوان میں بیٹھے ہوئے تھے، خود قانون سازی کر رہے تھے. خود انہوں نے اختیار دیا تھا، الیکشن کمیشن کو خود اختیار دیا تھا کہ وہ جب چاہے الیکشن اپنے ملتوی بھی کر سکتے ہیں، جب چاہے تو اس کو آگے بھی لے جا سکتے ہیں. یہ اختیار بھی انہوں نے خود دیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ 90 دن کے اندر اعلان جو کرے گا الیکشن کمیشن کرے گا. تو اب خود اختیار دے کے آپ اس طرح مطالبہ کر رہے ہیں، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ عوام کی آپ کو سمجھتے اتنا افزا کمزور ہے، اور اسی طرح آپ مطالبہ کر رہے ہیں. اور دوسری طرف مسلم لیگ نون ہے جو ابھی تک وہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن ہو جائیں تاخیر کا شکار، کیونکہ ان کو تو فی الحال یہ وارہ نہیں کھاتی. جس طرح کا مہنگائی کا وہ مسلط کر کے گئے ہیں شہباز شریف صاحب، وہ تو عوام کو تو زندہ درگور کر دیا گیا ہے. اتنی مہنگائی، تاریخ کی بدترین مہنگائی کی گئی ہے. تو اب اس میں اب ایک طرف انہوں نے کہا کہ ہم تو ملک بچا لیا ہے. بالکل 9 مہینے کے لیے آپ کو سانس لینے کا موقع ضرور مل گیا ہے ملک کو معاشی طور پہ، لیکن اس کی قیمت کیا ادا کی آپ نے؟ معاشی طور پہ جو قیمت اس کی ادا کی ہے، اور اپنے عوام کو آپ نے زندہ درگور کر دیا ہے. اب بجلی کے بلوں کو ہی دیکھ لیں، اس کے مسئلے پہ پوری پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ساری عوام سڑکوں پہ آ گئے ہیں، کوئی بل ادا ہی نہیں کر پا رہا. آپ دیکھیں 100-200 یونٹ ہوتا ہے اس کا، اور اس کے 20-20 ہزار بل آیا ہوتا ہے. اور اوپر سے اس کا بجائے اس کے کہ وہ اس کو کوئی ریلیف دیتے، اب حکومت نے ایک اور فراڈ قسم کا ریلیف دیا ہے. مطلب عجیب و غریب ہے، لوگوں کو بالکل بے وقوف سمجھتے ہیں کہ شاید عوام بالکل ہی جاہل ہے نا. اس طرح کا ریئیکشن آتا ہے. حکومت بتا کیا رہی ہے کہ وہ ریلیف دے دیا جی، IMF نے منظوری دے دی ہے، ریلیف مل جائے گا. آپ ریلیف کیا ملے گا؟ ریلیف یہ دے رہے ہیں کہ یہ جو پچھلے بل زیادہ آئے تھے، جولائی کے بل زیادہ آئے تھے، تو اس کو ایک ساتھ میں کر لیں. یہ ریلیف دے دیا ہے، منظوری دے دی ہے جی اس نے IMF نے. اور بھائی وہ تو IMF نہ بھی دے تو ایک ساتھ میں تو پہلے بھی کرتے تھے آپ. تو اور ایک ساتھ میں کر کے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک بندے کا بل 30,000 آ گیا، وہ ایک ساتھ میں کرے گا، اس کی 4 ایک ساتھ کر لے، 2 ایک ساتھ کر لے، تو اگلی بار تو اس کے 30,000 دوسرے پھر آنے ہیں. عوام کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور اس کے باوجود کہ وہ کیا ہو رہا ہے، اوپر سے وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ مزید ایڈجسٹمنٹ، فیول ایڈجسٹمنٹ لگا دی گئی ہے، پٹرول مہنگا کیا ہے، لوگ چیخ رہے ہیں، انہوں نے پھر پٹرول مہنگا کر دیا ہے. اب اگلے 15 دن میں پھر یہ افواہ آ رہی ہے، یہ خبر آ رہی ہے کہ دوبارہ مہنگا ہو رہا ہے. تو یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ عجیب و غریب. اب دنیا میں تماشا بن کے رہ گئے. وہ افغانستان جس کے کبھی کبھی ہم 10 روپے دیتے تھے تو ان کے وہ گٹھلیاں بھر بھر کے ان کے روپے بنتے تھے.
آج کل وہی صورتحال دیکھیں کہ ہمارا 1 روپیہ ان کا ان کا 1 روپیہ ہمارے 3.5 روپے بنتے ہیں. کرنسی کی حالت ہو گئی ہے. ڈالر اب کچھ چھاپے مار کے انہوں نے چند دنوں میں تھوڑا نیچے آیا ہے، تو اس سے بھی ایک اور بام پیدا ہو گیا ہے. اگر ان 4-5 دنوں میں آپ کی کارروائی کی وجہ سے ڈالر 300 سے نیچے آ سکتا ہے تو یہ پھر اوپر کیوں گیا تھا؟ تو اس کا مطلب ہے آپ نے پہلے خود اس کا ایکشن نہیں لیا، جانے دیا ہے، آپ نے خود ایسا کیا ہے. تو اس طرح کی ہر طرف اس طرح غیر یقینی صورتحال ہے. اور خاص کر یہ جو نگران حکومت آئی ہے، نگران حکومت بظاہر وہ کاکڑ صاحب بیانات دیتے ہیں لیکن بالکل بے اختیار سے ہیں. وہ فیصلے پتہ نہیں ان سے بھی نہیں ہو پا رہے، فیصلے پتہ نہیں کہاں ہو رہے ہیں، سب کو پتہ ہے جہاں ہو رہے ہیں. اب ایسے میں جو وفاقی کابینہ میں اب وہ لوگ ایڈجسٹ ہوئے ہیں جو کچھ پیپلز پارٹی کے، کچھ نون لیگ کے، تو اس طرح کام چل رہا ہے. تو اس پہ نگران حکومت پھر وہ ایک باعث تو سلسلہ بن رہا ہے. اس میں اب پہلے وہ کر رہے تھے، وزیر اطلاعات تھے، وزیر اطلاعات صاحب بظاہر وہ کہتے تھے کہ میرا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ پچھلے دنوں جب مل رہے تھے اس سے قمر زمان قاہرہ صاحب سے، تو درمیان میں بھٹو کی تصویر رکھی ہوئی تھی. تو اب آپ کتنی بار اس کی کریں گے؟ ان کے چیمہ صاحب اب تقریباً مشینری کے حصہ ہیں، حکومتی مشینری کے حصہ تھے. آپ سابق پرنسپل سیکرٹری سابق وزیر اعظم نواز شریف وہ آج وفاقی وزیر بن گئے. تو اب شاید یہی کرامات ہیں کہ چیف جسٹس صاحب بھی جانے لگے ہیں، اوپر سے یہ وزیر بھی بن گئے ہیں. کچھ شاید کوئی ٹائی اپ ہونے لگا ہے کیونکہ 15 تاریخ دی تھی، 15 اکتوبر نواز شریف صاحب نے واپسی کے لیے. تو آج اس کو تھوڑا مزید ریوائز کر کے 21 دے دی ہے. آج شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے لندن میں اپنے اجلاس کے بعد، اور پوری فیملی ایک مرتبہ پھر اکٹھی ہو گئی ہے لندن میں. حمزہ شہباز صاحب بھی چلے گئے ہیں. تو شنید ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو بھی بلایا جا رہا ہے. مریم نواز صاحبہ کس حد تک انہیں احساس ہے کہ عوام کو ادھر چھوڑ کے جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. تو صرف ایک مریم صاحبہ کے احساس کرنے سے یا نہ جانے سے کیا ہوتا ہے؟ پوری فیملی تو وہاں بیٹھی ہوئی ہے. 2 سابق وزرائے اعظم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک سابق چیف منسٹر ہے، قائد حزب اختلاف پنجاب میں تھا، وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے. پوری شریف فیملی ادھر بیٹھی ہوئی ہے. تو پھر دوسرے کبھی دبئی چلے جاتے ہیں. تو اس میں تو آپ نے عوام کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ آپ صرف اقتدار کے لیے پاکستان آتے ہیں اور پھر آپ واپس چلے جاتے ہیں. لگتا ہے ایسا ہے یہ آپ کا ملک پاکستان نہیں، آپ کا ملک تو برطانیہ میں ہے، آپ صرف یہاں اقتدار کے لیے آتے ہیں. تو اب اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ تو الیکشن ہوں گے تو سمجھ آئے گی. اب الیکشن فری فیئر ہوں گے تو پھر کچھ ہوگا، لیکن اگر الیکشن اس طرح کے ہونے ہیں جس طرح ابھی اس دور میں پی ٹی آئی نے نشست جیت لی ہے، پی ٹی آئی نے وہ جو وزیر اعلیٰ کی چھوڑی نشست تھی، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی، لیکن آج 30واں دن چل رہا ہے، لوگوں نے دھرنا دیا ہے، نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو رہا. تو یہ اس طرح کی سچویشن پیدا ہو رہی ہے. ابھی تک چیف جسٹس صاحب آتے ہیں تو پھر آرمی کورٹس کا بھی فیصلہ ظاہر کچھ متوقع ہے کہ اور طرح کا آ جائے گا. اب وہ سنیریو تو تبدیل ہوگا، ظاہر چیف جسٹس جب تبدیل ہوگا کچھ سنیریو تبدیل ہوگا، کہ کیونکہ اس دن خود چیف جسٹس عمر عطا بدیات صاحب نے کہا تھا کہ ہم سیم پیج پہ نہیں ہے، میری اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اپنی سوچ ہے. تو اپنی سوچ کیا ہے وہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا، ان کی کیا سوچ ہے، ان کی کیا سوچ ہے، یا نگران حکومت کو کیسے آگے چلنا ہے. اب الیکشن تو وقت کی ضرورت ہے. اس کی ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا ملک نہیں چلے گا. ملک کو چلا کے دیکھ لیں، آپ کو اس طرح کی سچویشن میں پہلے شہزادہ محمد بن سلمان کا وقت بتایا گیا تھا کہ پاکستان کا دورہ کریں گے، وہ تو نہیں آئے. G20 اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت وہ چلے گئے لیکن پاکستان نہیں آئے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ UAE مدد کرے گا، ہماری سعودی عرب مدد کرے گا. تو وہ اب یہ بھی ابہام تو ہے نا کہ وہ کس بنیاد میں مدد کریں گے. یہاں حکومت کون سی ہے؟ منتخب حکومت آتی کوئی نہیں ہے، نہ کسی کو حق رائے دی کا کوئی آزادانہ استعمال کا اختیار حاصل ہے. تو اس طرح کی غیر یقینی صورتحال میں کیسے ملک چلے گا؟ کب تک یہ ڈنڈے کے زور سے یہ چل سکتا ہے ملک؟ کب تک اس طرح لاقانونیت کے ساتھ ملک چل سکتا ہے، جس کو مرضی اٹھا لے، جس کو مرضی جو پھنسا لے؟ تو اس طرح کے سچویشن کو ملک تو مسائل کا شکار رہے گا. اب دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب اب پھر آتے ہیں یا ہمیشہ کی طرح تاریخیں دیتے ہیں. وہ تو پچھلے 4 سال سے ادھر ہیں، ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ وہ 4-5 ہفتوں کے لیے گئے تھے علاج کے لیے. تو آج 4 سال ہو گئے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ تاریخیں دے رہے ہیں کہ واپس آئیں گے.
اب اس لیے بھی عوام موجود ہے کہ دیکھیں اب شہباز شریف صاحب کی حکومت میں وہ نہیں آئے تھے تو اب کیسے آئیں گے، لیکن اگر آ جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، ملک میں ایک سیاسی استحکام کی کچھ صورت پیدا ہوگی، لیکن لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنا چاہیے۔ اب مزہ تب آئے نا کہ اب آپ نے اگر اسی طرح کے جمہوریت کو پنپنے کا موقع دینا چاہتے ہیں تو پھر سب کو آزادی ہونی چاہیے، یہ نہیں ہو کہ آپ وہاں سے شرط رکھ کے آئیں کہ عمران خان پہ پابندی لگ جائے، نائل ہو جائے تعیاد، اس پہ تو تب آئیں تاکہ آپ کے مقابلے میں کوئی نہ رہے۔ تو اب مقابلہ کیا تو آپ کے لیے تو گراؤنڈ ہی کچھ نہیں، آپ نے تو لوگوں کو زندہ درگور کیا ہے، پی ٹی ایم کی 13 جماعتوں نے جو کیا ہے سب کے سامنے ہے۔ اب اس کے پیچھے آپ جو مرضی لیبل لگا لیں کہ ان پہ کون سا دباؤ تھا، کس نے نہیں کرنے دیا، کیسے ہاتھ پاؤں تھے، لیکن یہ تو موجود ہے کہ آپ نے جو 16 ماہ کی حکومت کی ہے اس میں پوری عوام کو یہ بتایا ہے کہ 14 کروڑ کا ایک توشہ خانہ کا جو ایشو تھا وہ 14 کروڑ کو آپ عمران خان کو بے نقاب کرنے کے لیے آپ نے میڈیا پہ 10 ارب روپے کے مبینہ طور پہ جو اشتہارات تھے بانٹ دیے۔ اس قوم کے 10 ارب روپے بانٹ دیے گئے جو قوم فاقہ کشی کا شکار ہو چکی ہے، جس کے 2 وقت کی روٹی پوری نہیں کر پا رہے، تو مہنگائی نے زندہ درگور کر دیا ہے، دل دل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جب عوام کو ریلیف کی ضرورت تھی آپ نے ایم این اے کو فنڈ دے دیے، تو فنڈ بھی کب دیے جب آپ کی حکومت ختم ہوگی، اس کا مطلب فنڈ بھی اس کا کوئی یوٹیلائز نہیں ہو سکے گا، ظاہر ہے وہ ایم این اے ہی نہیں رہے تو فنڈ کو کیا ہوگا۔ تو اب بہت سارے ایسی طرح کی ہے کہ ملک کی صورتحال بڑی گمبھیر ہے۔ اب اس کا ایک ہی حل ہے، غیر جانبدار منصفانہ الیکشن ہو، سب کو آزادی ہو، اور اس کو بعد جو جمہوری حکومت آئے اس کو پھر موقع دیا جائے، جو بھی جیت جائے، خواہ وہ اسی پی ٹی ایم کی حکومت جیت کے آ جاتی ہے، پیپلز پارٹی آ جاتی ہے، نون لیگ آ جاتی ہے، یا پی ٹی آئی آ جاتی ہے، جو بھی آ جاتی ہے، تو پھر جو آ جائے پھر اس کو موقع ملنا چاہیے۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ سارے اپنے نام نہیں کرنے چاہیے کامیابیوں کے نام کہ ہم نے یہ کیا فلان کیا، جس طرح شہباز شریف نے پچھلے دنوں کہا میں چاند تارا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا، تو میں بہت ہوں۔ ظاہر آپ یسر ہوں گے تو آپ تو تارے ہوں گے، جب آپ سوال کریں گے تو پھر تارے نہیں ہوتے آپ سوال کر، آپ نواز شریف بھی تارے ہو نا، ظاہر ہے وہ اپنی سوچ کو فیصلہ کرتے ہیں تو وہ تارے نہیں ہیں، آپ تارے اس لیے ہیں کہ آپ نے 5 نام دیے، وزرائے اعظم کے 5 نام دیے نگران ذات عظمیٰ کے لیے، 5 کے 5 اٹھا کے ردی میں ٹوکری میں پھینک دیے گئے، آپ کے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکلا، آپ نے مان لیا وہ سارا، تو ظاہر ہے آپ تو تارے ہوں گے۔ جس بندے کو اپنے فیصلہ رد ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے تو وہ تو کیا ستارہ ہی ہوگا، پھر ظاہر ہے آپ جب بولیں گے نہیں تو پھر اسی طرح ہوگا۔ تو آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی تو ملک بہتر ہوگا، آئین اور قانون جب تک اس پہ اطلاق نہیں ہوگا، جمہوریت آگے نہیں چلے گی، تو اس طرح کے مسائل رہیں گے۔ تو ہم دعا گوئی ہیں، توقع یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ کے لیے کوئی صورت بنے گی، نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں تو پھر صورتحال واضح ہو جائے گی، کوئی چیف صاحب کی تبدیلی سے بھی صورتحال کچھ کلیئر ہو جائے گی کس طرف جا رہا ہے۔ تو ابھی تک تو بالکل غیر یقینی صورتحال ہے، نہ عوام کو پتہ ہے، نہ سیاستدانوں کو پتہ ہے، نہ کسی کو پتہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ ہاں جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔